الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صفیں درست کر لیں ساتھی. خطبے ٹائم ہے لا دیے. مل جائیں، صف برابر کر لیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں. پہلے اگلی صف مکمل کریں، ضرورت ہو تو پھر پیچھے صف بنائیں. نماز عید الاضحیٰ 2 رکعات ہیں، دونوں میں جہری قرات ہے. پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے بعد 7 زائد تکبیرات ہیں، اس کے بعد قرات ہے. اور دوسری رکعت میں سجدہ سے اٹھنے والی تکبیر انتقال کے علاوہ 5 زائد تکبیرات اور اس کے بعد قرات ہے. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. تبارک اسمہ لا الہ غیرہ. اعوذ باللہ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله الله الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. طيب السلام أيها النبي ورحمة اللهم صل وسلم اللهم بارك على الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور جس سنت کی یاد میں آج ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، ہماری ملت کے جد امجد سیدنا و ابونا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اے میرے ابراہیم، آپ میری ذات کے لیے مطیع اور فرما بردار بن جائیے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، مالک تیرا حکم آ گیا، میں اپنی ذات کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے قول و قرار، عمل، فعل، زندگانی کے ساتھ رب العالمین کی ذات کے لیے مطیع اور فرما بردار اور مسلم اور اللہ تعالیٰ کا پکا بندہ بن گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی تمام امتوں کے لیے ملت ابراہیم علیہ السلام کو لازم قرار دے دیا، اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ بے وقوف شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرتا ہے۔ ہم نے اس کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت کے اندر نیکوکاروں میں شامل کریں گے۔ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ موجود ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس بات کا نمونہ اور مظہر رہی ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کے لیے کائنات کی ہر پیاری سے پیاری چیز کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن کائنات کی کسی بھی پیاری چیز کے لیے مالک کے حکم کو نہیں ٹھکرایا ہے۔ ہمارے رسوم و رواج، ہماری خواہشات نفسانی، ہمارے قنبے قبیلے گھریلو معاملات ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روکتے ہیں،
المال والبنون فتنہ، ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ قربانی، ابراہیم علیہ السلام جیسا رب کے ساتھ تعلق قائم کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا دعوت دیجئے، باپ کو دعوت دی، گھر کو چھوڑنا پڑا، قوم کو دعوت دی، آگ میں کودنا پڑا، بادشاہ وقت کو دعوت دی، علاقہ بدر کر دیے گئے، فرعون وقت کے پاس مصر میں پہنچے، وہ قتل کے درپے ہوا، سیدہ سارہ کی عزت کو پامال کرنا چاہا، صحیح بخاری کی حدیث۔ فلسطین میں پہنچے، سیدہ ہاجر سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے کہا اس دودھ پیتے بچے کو جو 86 سال کی عمر میں ملا ہے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر کے میرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آ جا۔ ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا۔ جب بچہ چلنے کے قابل ہوا، ویسے بھی بچہ پردیس میں ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے فلسطین سے مکہ کی، کبھی کبھی سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے۔ جب بچہ چلنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، خواب میں دیکھا ہے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، بچے کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں تجھے، کیا کہتا ہے تو؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ملت کے بعد کے آنے والے بیٹوں کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں اسلموا للہ رب العالمین، ایک اللہ کے فرما بردار متقی پرہیزگار بندے موحد بندے بن جاؤ، ساری کائنات کو رب کے لیے چھوڑ دو اور کائنات کی کسی چیز کے لیے رب کو مت چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، حنیف تھے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت پیشوا تھے، قانتا للہ، رب کے فرما بردار تھے، حنیفاً ایک اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے اور طاغوت سے، شرک سے، شیطان سے، طاغوتی نظاموں سے بیزار تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ قربانی کرنی ہے میرے بھائیوں، تو قربانی کا ایک تو فلسفہ ہے کہ اپنی زندگی کی، اپنے خواہش کی، اپنے جسم کی، اپنے مال کی، اپنے معاملات، رسوم و رواج، برادری، ہر چیز کی قربانی دو، ہر چیز کو قربان کر دو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یہ ہے قربانی۔ ورنہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے ابو جہل قربانی نہیں کرتا تھا، ابو جہل حج نہیں کرتا تھا، ابو جہل بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا، ابو لہب جیسے لوگ حاجیوں کو ستو گھول کے نہیں پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، تولی کرتے تھے بیت اللہ کی۔ کیا چیز ہے کہ ان کو ملت ابراہیم کا فلسفہ ان کے پاس نہیں تھا، دین ابراہیم ان کے پاس نہیں تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھی۔ قربانی متقی بندے کی قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ قربانی صرف اور صرف پرہیزگار متقی اللہ سے ڈرنے والے بندے کی قبول کرتا ہے۔ اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ معیار کو دیکھتے ہیں۔ معیار دل ہے، معیار تقوی ہے، معیار خوف الہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی قربانی کا فائدہ نہیں ہے، صرف کھانے کا گوشت ہے، کھا لیا۔ میرے بھائیو، دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیم، ملت اسلام ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرتی ہے، جس جھنڈے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔
صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، فرمایا مسلمانوں کی آپس میں محبت، آپس میں مودت، آپس میں نرمی شفقت پیار کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم بیداری میں رات گزار۔ آج امت کے کس کس جوڑ کو نہیں توڑا جا رہا؟ حکمران، حکومتیں، ریاستیں خاموش رہی، فلسطین کو ہم سے ہتھیا لیا گیا، مسجد اقصی کو رون دیا گیا، عرب بھی عجم بھی قراردادیں پاس کرتے رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوتی رہی۔ آج کشمیر کا نیا ایشو ہے، ویسے تو 70 سال پرانا ہے، لیکن ایک نئی چنگاری ہے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن کا وعدہ ہے جب تنگی آتی ہے تو آسانی بھی ساتھ آتی ہے۔ ہم کشمیریوں کے لیے کیا کر سکے؟ قراردادوں پہ قراردادیں، مذمتی بیانات، آج بھی پسو پیش میں مبتلا ہیں کہ انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ آج بھی انڈیا کے ساتھ جزوی طور پر تجارت معطل کی ہے۔ دنیا کو بتائیں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بے خبر نہیں ہے، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس نے فلسطین میں بھی دیکھا، کشمیر میں 70 سال سے دیکھ رہی ہے۔ اس کا صرف ایک علاج ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد، اتفاق، وحدت، کلمہ طیبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب بدر کے اندر 313 تھے، ڈرے نہیں تھے، سہمے نہیں تھے، 17 تلواریں تھی، زرہ نہیں تھی، ڈال نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سامنے آ گئے تھے، آسمان سے رب نے فرشتے اتار کے ان کی مدد فرما دی۔ اور امریکہ سے مدد مانگنے جاتے ہو، یو این او سے مدد مانگنے جاتے ہو، یو این او تو طاغوت کی علامت ہے، یو این او تو طاغوت کو بڑھاوا دینے کے لیے دجال کی آمد کا انتظار کرتی ہے۔ یو این او وہ تو یہودیت اور نصرانیت کا قلعہ ہے، اور اگر کسی کو مددگار بنانا ہے، اس جنگ میں اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، تو مسلمانوں، حکمرانوں، سیاستدانوں اور دانشوروں اپنے ساتھ ایک ذات رب العالمین کو اس جنگ میں شامل کر لو، نصرت تمہاری ہوگی۔ آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم پہ امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی، تھوڑے ہوں گے کہ اتنے لوگ سارے گروہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن اس تعداد کی مثال ایسے ہوگی جیسے سیلاب اور پانی کے اوپر جاگ ہوتی ہے، جاگ کی طرح ہو جائے، سمندر کی جاگ کی طرح ہو، تعداد بہت زیادہ لیکن سمندر کی پانی کی سیلاب کے اوپر آنے والی جاگ کی طرح ہو۔ فرمایا تمہارے نفسوں میں وہن بیٹھ جائے گا۔ فرمایا وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے ڈرو گے، زندگی سے تمہیں پیار ہو جائے گا۔ آج ہمیں آخرت کی تیاری نہیں ہے، امت میں وحدت نہیں ہے، عقیدہ توحید پہ ہمارا اعتقاد پختہ نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ بیٹھے، اسی لیے ذلیل و خوار ہیں۔ اور مرشد اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، ملت کو چھوڑا، صحابہ اور سلف کے راستے کو چھوڑا۔ آج ہمارے گھروں میں نہ پردہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حیا ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر وہ سلف کی سیرت ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، نہ ہمارے بچوں میں وہ چیزیں ہیں، نہ نوجوانوں میں وہ چیزیں ہیں، نہ بوڑھوں میں ہیں، نہ عورتوں میں ہیں۔ ایک ہی اس مشکل سے نکلنے کا صرف ایک حل ہے۔ حکمرانوں کے لیے پاکستان بنایا تھا تو کہا تھا اسلام کا قلعہ بنے گا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، 70 سال سے اس وعدے سے بے وفائی کر رہے، کوئی حل نہیں اس سے نکلنے کا۔ 9/11 کے بعد آپ نے دیکھ لیا امت کا کیا حال ہوا ہے۔ ایک حل ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مسلم بن جاؤ۔ اس پاکستان میں جتنا پروموٹ ان حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اور لبرل لوگوں نے جتنا اس پاکستان کے اندر روشن خیالی کو، لبرلزم کو، سیکولرزم کو پروموٹ کیا ہے، اس سے 1 اسلام کو اس پاکستان کے اندر پروموٹ کر دو، اس پہ نوجوانوں کی تربیت کر دو، اللہ کی قسم دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے آج عہد کریں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید کا عقیدہ اپنائیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح موحد بنیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلتے ہوئے ساری کائنات کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی ہم کامران ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اپنی رحمت سے ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے مردوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے
ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ اللہم وفقنا للخیر، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خیر کثیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اپنا موحد بندہ بنا، یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، اپنا موحد بندہ بنا، یا الہ العالمین ہمیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، اللہ ہمیں مسلم بنا، اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، یا اللہ دلوں کا تقوی عطا فرما، یا اللہ دلوں کا تزکیہ عطا فرما، یا اللہ دلوں کی طہارت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ نفاق سے پاک فرما، یا اللہ شرک سے پاک فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض کینے تباغض سے پاک فرما، یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ہمارے اعزاء و اقارب رشتہ دار دوست آبا و اجداد جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا الہ العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی پاک کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے گھر مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے بچوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کی مظلوم ہماری بہنوں کی مدد فرما، یا اللہ جن کے بچے کٹ رہے جن کی عورتوں کی عزتیں لٹ رہی اللہ ہم کمزور ہیں، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، یا اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے اللہ، یا اللہ حنود و یہود کو تباہ و برباد فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم عید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، اللہم عید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا فی کشمیر، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی کشمیر، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی سیریا، اللہم انصر اخواننا فی یمن، اللہم انصر اخواننا فی افغانستان، اللہم احفظ بلدنا پاکستان، اللہم احفظ بلدنا پاکستان، اللہم احفظ بلادنا كلها، اللہم احفظ الحرمین الشریفین، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم علیک بالکافرین، اللہم علیک بالکفرۃ اجمعین، اللہم علیک بالیہود والحنود والنصارى، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم یتم اطفالہم، اللہم رمل نساہم، اللہم فرق جمعہم وکلمتہم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔